میں تمہیں بتاؤں، محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کی محبت کے بدلے ہم اسے بے رخی دیں تو آخر وہ کب تک اس درد میں جیے؟ کیا اس نے ہم سے محبت اس لیے کی تھی کہ ہم اس کے دکھ سمیٹنے کی بجائے غموں کا سمندر تحفے میں دیں، ہر وقت اسے اپنی بے رخی سے زخمی کریں؟ وہ ہمیں اپنا ہمدرد بناتا ہے اور ہم ہی اس کا درد بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سچی محبت بھی اللہ صرف ایک ہی بار دیتے ہیں۔ اب چاہے تو اس محبت کو اپنا کر زندگی خوبصورت جنت بنا لو، چاہے تو اسے اپنی بے رخی سے کھو کر ساری زندگی محبت کو ترستی رہو۔ لیکن جب کوئی ہم سے سچی محبت کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بتاتا ہے کہ تم میری دنیا ہو، جنت ہو، تب ہمیں اس کی قدر تک نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وہ چیخ چیخ کر خاموش ہو جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ہاں بہت دیر۔ اور اگر دیر نہیں ہوئی تو ایسے شخص کو اپنے دل میں بسا لو، اسے خوشیاں دو، اس کے ہو جاؤ، ہاں پھر زندگی جنت بنتی دیکھو، ہاں جنت۔ سنو، بے شک کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ محبت کو صرف لڑکا اور لڑکی تک محدود کرنے والوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ محبت کا جذبہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آ نہیں سکتا۔ سو محبت کو بہت محبت سے سوچیں، اس میں گندی سوچ کی ملاوٹ مت کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر ہمارے اندر پوزیٹیوٹی ہو تو ہم لوگوں کی نیگیٹیوٹیز کو بہت آرام سے پوزیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں۔ زندگی آسان ہو سکتی ہے، شاید ہم کرنا نہیں چاہتے۔ وہ اچانک ہی بہت تلخ ہو گئی تھی، بہت بدل گئی تھی، بہت خاموش ہو گئی تھی، بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، بہت ضدی ہو گئی تھی، بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، بہت ہی بیزار ہو گئی تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی، پر کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا، جبکہ اس کے پاس سب تھا پر ایک چیز نہ تھی، اور وہ تھا سکون۔ اب کون جانے وہ سکون کون لے گیا تھا، کون جانتا تھا وہ کتنی تنہا ہے، کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا دل کتنا مردہ ہے، اس کی روح کس قدر زخمی ہے۔ اس کا کوئی راز تھا، وہ خود ایک راز ہی تھی۔ کوئی تو حادثہ گزرا ہوگا نا اس پر، ورنہ وہ خوش مزاج لڑکی یوں خاموش نہ ہوتی۔ کوئی تو داستان ہوگی اس کی جو اس کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیوں اتنا بے وجہ بولتی تھی، کیوں اتنی بے مطلب باتیں کرتی تھی۔ میں جان گئی ہوں سب کچھ اتنا تیزی سے کیوں ہوا، کیونکہ ہمارا ساتھ مختصر تھا۔ ہاں، ہمارا نہیں، تمہارا اور میرا ساتھ بہت مختصر تھا۔ مگر ایک گلہ ہے تم سے، میں تمہیں سب سے مختلف سمجھتی تھی، کیونکہ مجھے امید بھی تھی تم کسی اور کے ہونے کے بعد بدلو گے نہیں، مگر تم بدل گئے۔ خیر، میں تو کچھ نہیں تھی ہمیشہ سے، مگر تمہارے لیے عزت اور احترام میرے دل میں میری آخری سانس تک رہے گا، کیونکہ تم جیسے بھی تھے مجھے جھوٹی تسلی نہیں دیتے تھے۔ جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، وقت اس ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے، نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے، بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کارواں بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم ہی رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے ڈرنے لگتے ہیں، دل کے دوبارہ سہم جانے سے ڈرتے ہیں، روح کے دوبارہ بکھر جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سب میں ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں لوگ بچھڑتے ہیں، اگر تو ملتے بھی بہت سے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سنبھل نہیں سکیں گے۔ ہاں، یہ سچ ہے، کچھ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کمی پوری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھو تو صحیح، آہستہ ہی صحیح، چلو تو صحیح، دیکھو کتنے لوگ تمہاری خوشی کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہی صحیح، مسکراؤ تو صحیح،
دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کی آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں کھڑے ہو جانے سے جانے والے نہیں رکتے۔ تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو تو صحیح۔ بس ایک دفعہ تم اللہ پر یقین رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو بھی صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شاہرگ تک کا فیصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فیصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی کھڑا رہتا ہے ان کا حوالہ بن کر، اور دنیا کے یہی حوالے ان کے حق میں یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ خواب نہ کچلیں، چراغ نہ بجھائیں، آس نہ مٹھائیں، تباہیاں نہ کریں، ورنہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔